بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اختلاف امتی رحمت صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، ہم سب کا عقیدہ اور ایمان ہے کہ اللہ تعالی ہم میں سے کسی کی بھی اعانت اور مدد کا محتاج نہیں۔ وہ بے نیاز ہے، قادر مطلق ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس دنیا میں اپنے احکامات کو نافذ کرنے کے لیے، اپنے فیصلوں کو جاری کرنے کے لیے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آیت کا ایک ٹکڑا ہے۔ علماء اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کی جائے، اللہ تعالیٰ کی شریعت کی مدد کی جائے۔ جب اللہ تعالیٰ کے دین کی اور اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی جب مدد کی جائے گی تو اللہ کی مدد ہمیں حاصل ہوگی، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ دنیا میں آدمی کو باوقار زندگی گزارنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے، ان چیزوں میں اس کا اپنا وقار، اس کی اپنی عزت اور ثبات قدمی، اور یہ چیز حاصل ہوتی ہے اتحاد کے ذریعے سے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک کا ارشاد ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، آپس میں جھگڑو مت ورنہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تم بزدل ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، کہ تم آپس میں جھگڑو گے تو تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور تمہارے قدم کب جمیں گے؟ جب تم میں اتحاد ہوگا۔ ایک چیز ہے اتحاد اور ایک چیز ہے انتشار، اختلاف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے اختلاف امتی رحمت، میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب نظام بنایا ہے، اس دنیا کا عجیب نظام بنایا ہے، اور وہ ہے اختلاف۔ ایک عجیب چیز ہے، آپ اگر اس پر غور کرو گے تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ سب سے پہلی بات، اللہ تعالیٰ کو اتنی قدرت ہے، اتنی قدرت ہے، اتنی قدرت ہے کہ ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ دنیا ساری مل کر کے اگر اللہ کے کسی فیصلے کو بدلنا چاہے یا اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کو روکنا چاہے تو نہیں روک سکتی، نہیں بدل سکتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اتنی طاقت اللہ پاک کو اور اتنی قدرت ہے۔ لیکن آپ دیکھو، شیطان نے اللہ سے اختلاف کیا۔ شیطان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ انسانوں کے پیدا کیے جانے سے پہلے جنات و شیاطین کا وجود تھا اور وہ اس زمین پر رہتے تھے، لیکن جب اللہ پاک نے اپنے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا چاہا تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو وجود عطا کیا،
اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور پیدائش کیسے ہوئی آپ کو پتہ ہے؟ فرشتوں کو اللہ پاک نے زمین پر بھیجا، مٹی لے کر کے آؤ. فرشتے زمین پر آئے، مٹی لے کر کے گئے، اور مٹی الگ الگ رنگ کی ہوتی ہے. ساری کالی، پیلی، سفید، لال مٹیاں لے جائی گئیں. اللہ نے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کا پتلا بنانے کا حکم دیا. ہاتھ پیر جسم فرشتوں نے بنائے. اللہ نے حکم دیا کہ اب جسم کا ایک ایسا حصہ بنایا جائے جس میں دیکھنے کی طاقت ہو، سونگھنے کی طاقت ہو، بولنے کی طاقت ہو، سننے کی طاقت ہو، غور و فکر کرنے کی، سوچنے کی صلاحیت ہو. فرشتوں نے عاجزی کا اظہار کیا. تو یہ سر اور چہرہ اللہ نے اپنے دست قدرت سے بنایا. اور یہ انسان اللہ کی تخلیق کا شاہکار ہے. اللہ کی تخلیق کا شاہکار ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور ان کی اولاد میں اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وجود عطا کیا. حکم ہوا جب روح پھونکی گئی آدم علیہ السلام کے جسم میں، تو آدم علیہ السلام نے آنکھ کھولی تو عرش پر نظر پڑی. یہ پہلی نظر تھی، اور عرش پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آدم علیہ السلام نے دیکھا، اسی وقت انہیں اندازہ ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی شخصیت ہے جن کا نام اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے عرش پر لکھ رکھا ہے. میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، واقعہ سنانا مقصد نہیں، بتانا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح پھونکی، جان ڈالی، تو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو. تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، شیطان نے انکار کیا، بغاوت کی. شیطان اللہ کی مخلوق ہے. شیطان نے اللہ کا حکم ماننے سے انکار کیا، سرتابی کی، اور کہنے لگا کہ میں آدم سے اچھا ہوں، بہتر ہوں، آدم مجھ سے کمتر ہیں. خلقتنی من نار، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اور آگ مٹی سے افضل ہوتی. اللہ کے حکم سے انکار کیا، بغاوت کی. اللہ کو اس بات کی قدرت تھی کہ شیطان کو ختم کر دیتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لیکن عجیب بات ہے کہ شیطان نے اللہ کا حکم ماننے سے انکار کیا، اللہ کی اس پر لعنت ہوئی، اسے مردود کر دیا گیا. اس نے اللہ تعالیٰ سے مانگا مجھے قیامت تک کی زندگی دی جائے. اللہ نے وقت معلوم تک کی اس کو زندگی دی، حالانکہ اس نے اللہ کے حکم کو ماننے سے انکار کیا تھا. اس نے کہا کہ مجھے قیامت تک کی زندگی دی جائے، میں تیرے نیک بندوں کو چاروں طرف سے حملہ کروں گا، اور میں انہیں صراط مستقیم پر نہیں رہنے دوں گا. اللہ نے اسے وقت معلوم تک کی زندگی دے دی، اور یہ بتا دیا کہ میرے نیک بندے کبھی تیرے جھانسے میں نہیں آئیں گے. علماء نے لکھا ہے کہ خالق یعنی پیدا کرنے والا اپنے مخالف کو ختم نہیں کرتا. پیدا کرنے والا اپنے مخالف کو ختم نہیں کرتا، اور مخلوق یعنی جن کو پیدا کیا گیا ہے وہ اپنے مخالفین کو ختم کرنا چاہتے. خالق اپنے مخالف کو ختم نہیں کرتا، لیکن مخلوق اپنے مخالف کو ختم کرنا چاہتی ہے. اور کسی نے کہا ہے کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، کہ جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے حق اور باطل کا ٹکراؤ ہے اور رہے گا. چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو روشنی، جو نور ہدایت لے کر کے آئے، اس کے مد مقابل ابو جہل، ابو لہب جیسے لوگوں کی سوچ ہے.
جب بھی تھی اور آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گی. جس چیز کو اللہ نے باقی رکھا ہے اور باقی رکھنے کا فیصلہ کیا ہے اس کو دنیا کی کوئی طاقت ختم کر سکتی ہے؟ کبھی بھی ختم نہیں کر سکتی. تو خالق اپنے مخالف کو ختم نہیں کرنا چاہتا، ورنہ شیطان کو اسی وقت موت دے دیتے، ختم ہو جاتی بات. لیکن اللہ نے اپنے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ زندگی نہیں دی جو ابلیس کو دی گئی. آپ کو 63 سال کی عمر مبارک دی گئی اور اللہم بالرفیق الاعلی کہتے ہوئے آپ بھی دنیا سے تشریف لے گئے. لیکن شیطان کو وقت معلوم اور اس کے مانگنے کے مطابق قیامت تک زندگی دی گئی، اور اللہ نے اس کے مانگنے پر اس کو یہ دیا، اور اس نے جو بات کہی وہ یہ کہ میں تیرے نیک بندوں کو راہ راست پر رہنے نہیں دوں گا. اس نے اپنے عزم کا اظہار کیا، کہ بتایا کہ میرا پروگرام یہ ہے. اس کے بعد بھی اللہ نے اس کو ختم نہیں کیا. تو مخلوق کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ اپنے مخالفین کو ختم کر دیا جائے، جس کو اللہ نے باقی رکھنے کا فیصلہ کیا. اور اس دنیا کو اللہ پاک نے اختلافات کے ساتھ رکھا ہے. اللہ کو ماننا اور اللہ نے جن چیزوں کے ماننے کا حکم دیا ہے اس کا نام ایمان ہے. لیکن آپ دیکھ لو، ایمان کے مقابلے میں کفر ہے، اللہ نے رکھا ہے اسے. آج آپ دیکھو گے پوری دنیا میں اہل ایمان کم ہے اور اہل کفر کی تعداد زیادہ ہے. ایک طرف توحید ہے تو اس کے مخالف شرک ہے. اللہ نے جنت بنائی، جہنم بنائی. قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ تعالیٰ یہ چاہتے کہ سب ایک ہی عقیدے اور ایک ہی سوچ پر رہے تو اس دنیا میں اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو اللہ دنیا اتنی دیتے کہ ان کے گھر کی دیواریں، چھت، ان کی مسہریاں، ان کے استعمال کرنے کے ساز و سامان سب سونے اور چاندی کے ہوتے. لیکن اگر کافروں کو، مشرکوں کو اتنا دے دیا جاتا دنیا میں تو پھر ایمان والوں کا ایمان پر باقی رہنا مشکل ہو جاتا. آج آپ دیکھ لو، کورٹ میں جاؤ گے 200-400 کے لیے جھوٹی گواہی دینے والوں کی لائن لگی ہوتی ہے. جھوٹی گواہی دینے والوں کی، وہاں پر جو ہے آپ ایک تلاش کرو 10 آ جائیں گے جھوٹی گواہی دینے کے لیے. یعنی تھوڑے سے مال پر آدمی اپنا ایمان بیچنے کے لیے تیار رہتا ہے. آپ اندازہ کرو کہ اگر اللہ پاک اپنے نافرمان بندوں کو اور ایمان کے مقابلے میں کفر کی راہ اختیار کرنے والوں کو، توحید کے مقابلے میں شرک کی راہ اختیار کرنے والوں کو اگر اتنی دنیا دے دیتے، اتنا مال و دولت دے دیتے، تو آج دنیا میں اہل ایمان کا اپنے ایمان پر باقی رہنا مسئلہ ہو جاتا. اور اللہ نے جنت بنائی ہے، جہنم بنائی ہے. آپ نے کبھی سوچا کہ اللہ نے جہنم کیوں بنائی؟ یہ اختلاف ہے. اگر جنت ہے تو اس کے مخالف جگہ، بولو نا، اس کے مخالف جگہ جہنم ہے. اور اللہ نے یہ فیصلہ اسی وقت کر لیا کہ اپنی مخلوقات میں جو لوگ رہیں گے وہ الگ الگ طرح کے لوگ ہوں گے. اگر کچھ ایمان والے ہوں گے تو کچھ اس کے مقابلے میں کفر کافر لوگ ہوں گے، کچھ مشرک لوگ ہوں گے. اگر اچھا عمل کرنے والے لوگ ہوں گے تو گناہوں کے ساتھ زندگی گزارنے والے لوگ بھی ہوں گے. اللہ چاہتے تو سب کو ایمان والا بنا دیتے نا، اور صرف جنت بنا دیتے، جہنم کو بنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اس دنیا میں اختلافات ہر جگہ. اللہ نے مردوں کو مرد پیدا کیے تو اس کے مخالف جنس میں اللہ نے عورتیں بنائی. آپ سوچو، ایک ماں، ایک باپ
ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا کوئی بچہ لڑکا ہوتا ہے، کوئی بچہ لڑکی ہوتا ہے، اور 10 بھائی بہن ہوں گے، سب کی شکل ایک جیسی نہیں ہوگی، سب کا مزاج ایک جیسا نہیں ہوگا، سب کی طبیعت ایک جیسی نہیں ہوگی، سب کی پسند ناپسند ایک جیسی نہیں ہوگی۔ اللہ نے رات بنایا تو اس کے مخالف میں دن بھی اللہ نے رکھا، سمجھ رہے ہو؟ اللہ نے اگر میٹھی چیز پیدا کی تو اس کے مقابل کڑوی چیز ہے، پھیکی چیز ہے تو اس کے مقابل نمکین چیز ہے، ذائقے چیزوں کے الگ الگ، رنگ روپ لوگوں کے الگ الگ، پسند ناپسند لوگوں کی الگ الگ۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو جو حسن عطا کیا ہے وہ اس کے اختلاف کی وجہ سے۔ گلہائے رنگا رنگ سے ہے زینت چمن، اے ذوق اس جہاں کو ہے زیب اختلاف سے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اور اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، اور وہ قانون اختلاف ہے، وہ قانون اختلاف ہے، اور یہ اختلاف قیامت تک رہے گا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا اسے دنیا کی کوئی طاقت ختم کر سکتی ہے؟ کیا کسی کو یہ طاقت ہے کہ وہ اب دن نہ آنے دے اور دنیا میں رات ہی رات رہے؟ کیا کسی کو یہ طاقت ہے کہ بس دن رہے اور رات نہ آئے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ ناممکن ہے۔ یہ اختلاف رہے گا، اور اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ یہ اختلاف میں ختم کر دوں گا تو اس کی یہ بچکانہ سوچے۔ سمجھدار آدمی، عقل مند آدمی یہ سوچ نہیں رکھے گا۔ تو یہ اختلافات رہیں گے، اور ہماری شریعت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اختلافات رہے ہیں، اور آپ کی لائی ہوئی شریعت اور آپ کے لائے ہوئے دین کو کمزور یا بے نام بے وجود کرنے کے لیے ہمیشہ لوگوں نے کوششیں کی ہے کہ ایسا کام کیا جائے جس سے اللہ کا دین کمزور ہو جائے۔ ہر زمانے میں الگ الگ سازشیں کی گئی۔ ایک تھوڑے سے 10-15 منٹ کے اندر میں آپ کو پوری تاریخ سمجھا سکوں میرے لیے مشکل ہے۔ ایسا ناممکن ہے جیسا لوگ کرنا چاہتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی اختلافات کو سمجھانے کے لیے یہ بات فرمائی ہے کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، اور ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ وہ فرقہ، صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کون سا فرقہ ہوگا؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، وہ فرقہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ اب ظاہر بات ہے حضور نے اتنی بڑی بات کہی کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے اور ایک ہی فرقہ جنت میں جائے گا، تو آپ 72 فرقوں کو ختم کر سکتے ہیں کیا؟ ناممکن ہے۔ اس لیے آج جس چیز کی ضرورت ہے، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج موجودہ حالات میں پوری دنیا حق کو ختم کرنے کی کوشش میں ہے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اسلام کے مقابلے میں جتنے باطل مذاہب ہیں وہ تمام باطل مذاہب کی سوچ ایک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام باتوں کی خبر دی ہے اور فرمایا ایک وقت آئے گا کہ پوری دنیا کی باطل طاقتیں اس طرح تم پر ٹوٹ پڑیں گی اور تمہیں ختم کرنا چاہیں گی، نیست نابود کرنا چاہیں گی، جس طرح کھانے کے ضرورت مند، کھانے کے شوقین جس طرح تھال پر، دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں، اس طرح لوگ تم پر ٹوٹ پڑیں گے۔ آج حالات دیکھ لو آپ چاروں طرف۔ 1972 سے ہمارے ملک کے جو حالات ہیں آپ دیکھ لو، ہماری شریعت میں مسلسل مداخلت کی جا رہی۔ یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے کہ 3 طلاق کا مسئلہ اٹھا لیا گیا۔
یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، 1972 سے ہماری شریعت کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور مسلسل اس بات کی کوشش ہو رہی ہے کہ ہم سے ہمارا دین اور ہم سے ہماری شریعت چھین لی جائے۔ اور دکھ کی بات یہ ہے کہ آج ہم میں بھی ایسے لوگ ہیں جو غیروں کی زبان بولنے لگ گئے۔ آج کے زمانے میں جب کبھی کوئی پروگرام دیکھو تو وہاں ایسے لوگ دکھتے ہیں جو مسلمان نہیں ہیں لیکن قرآنی آیات پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اپنے طور پر اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے اور اس کی صحیح تشریح تفسیر جو متعین ہے، ایک عالم، ایک مفتی، ایک قاضی تو دور کی بات ہے، مجتہد کے لیے مشکل ہے۔ جو مجتہد مطلق ہوگا وہ کر سکے گا، لیکن آج ہر ایرا غیرہ اٹھتا ہے، حتیٰ کہ غیر مسلم لوگ اب قرآن کریم کی آیات کی تشریح اور وضاحت کرنے لگے۔ آپ دیکھ لو عدالتوں کے اندر وکلا غیر مسلم ہوتے ہیں، جج غیر مسلم ہوتے ہیں، وہ ہماری قرآنی آیات کی تشریح کرتے۔ تو آج تو اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہماری شریعت کو بدل دیا جائے، اور اس بات کی اب یہ بولی مسلمان بھی بولنے لگ گیا کہ شریعت صرف عبادات تک رکھو، رسم و رواج تک رکھو، یہ دائرہ اتنا ہی ہونا چاہیے، اس کو بڑھایا نہ جائے۔ غیروں کی مجبوری یہ ہے کہ ان کے پاس مذہب نام کی کوئی چیز نہیں، یہ غیروں کی مجبوری ہے، ان کے پاس مذہب نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہمارے اس ملک میں ہم سنا کرتے تھے کہ ہندوازم کوئی مذہب نہیں ہے بلکہ ایک کلچر ہے، یہ سنسکرتی ہے۔ آج وہ لوگ سناتن بولنے لگ گئے۔ یہ تھوڑے دنوں کا فرق میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام کے مقابلے میں جتنے مذاہب ہیں ان کے پاس مذہب نام کی کوئی چیز نہیں۔ آپ کو سنا ہوگا، حیرت ہوگی کہ جو آسمانی مذاہب تھے جن کو کتاب دی گئی تھی آج وہی نہیں ہے۔ جن کو توریت دی گئی تھی ان کے پاس توریت نہیں ہے، جن کو زبور دی گئی تھی ان کے پاس زبور نہیں ہے، جن کو انجیل دی گئی تھی ان کے پاس انجیل نہیں ہے۔ تو دوسرے مذاہب جن کے پاس کوئی آسمانی کتاب من جانب اللہ نہیں ہے، ان کا مذہب اور دھرم کہاں ہے؟ ان کی مجبوری ہے کہ ان کا مذہب ان کے پاس ہے ہی نہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بس یہ جو تھوڑی سی عبادتیں ہیں، جو رسومات اور رواجات ہیں، مذہب اور دھرم کو وہیں تک سیمت رکھنا چاہیے، جبکہ ہماری شریعت یہ کہتی ہے اور اللہ کا فرمان یہ کہتا ہے کہ ایک مسلمان اپنی پوری زندگی میں اللہ کے دین کو نافذ کرے۔ پوری زندگی میں صرف نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے، صرف روزہ رکھ لینا کافی نہیں ہے، صرف زکوٰۃ دے دینا کافی نہیں ہے، صرف حج کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ ہماری پوری زندگی شریعت محمدیہ پر ہونی چاہیے۔ اور جب تک یہ بات ہم مسلمانوں میں نہیں آئے گی وہاں تک ہم اللہ کی مدد سے محروم رہیں گے۔ قرآن کریم کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کی مدد کرو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور میں نے پہلے بتایا اللہ بے نیاز ہے، وہ قادر مطلق ہے، ہم میں سے اور مخلوقات میں سے کسی مخلوق کی اعانت اور مدد کا محتاج نہیں ہے۔ مفسرین علماء نے وضاحت کی ہے کہ ان تنصروا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت کی مدد کرو تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ رہے گی۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی شریعت کا تحفظ کریں، اپنی شریعت کا تحفظ کریں اور مکمل شریعت باقی رہے۔ اور یہ اسی وقت ہوگا جب ہم اپنی شریعت پر کامل طریقے سے عمل کریں گے کہ ہمارا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کمانا خرچ کرنا، میاں بیوی کا آپس میں ملنا، بچوں کے ساتھ رہنا، پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات، غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات، جانوروں کے ساتھ تعلقات، ہر حالت میں ہم اپنی شریعت کے مطابق عمل کریں، اپنی شریعت کا تحفظ کریں۔
آج آپ دیکھو گے مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو جزوی طور پر اسلام پر عمل کرتی ہے. وہ ایسا سمجھتی ہے کہ بس نماز پڑھ لیے تو کافی ہے، روزہ نہیں رکھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، حج نہیں کرتے. کچھ ایسا سمجھتے ہیں کہ بس اسلامی نام رکھ لیے تو بس کافی ہے، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جزوی طور پر لوگ عمل کرتے ہیں، جبکہ تقاضا یہ ہے کہ تم پوری شریعت پر عمل کرو. 1972 سے ہماری شریعت کو ہمارے دیش کے اندر نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور کب کب کیسے کیسے اسلامی قوانین کو ٹارگٹ کیا گیا اس کی ایک تاریخ ہے. یہ ایک تفصیلی موضوع ہے جو گھنٹوں میں آپ کو سمجھایا اور بتایا جا سکتا ہے کہ حکومتوں نے اس دیش کے اندر اسلام کو نکالا دینے کے لیے کیا کیا سازشیں اور کس کس طرح کی پلاننگ کی. لیکن کہتے ہیں نا، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا یہ دین رہے گا، اللہ کا یہ دین رہے گا. اور حضور نے فرمایا ہے کہ قیامت تک رہے گا. ایک جماعت رہے گی جو شریعت پر عمل کرتی رہے گی، اور شریعت پر جو الزامات، جو شریعت پر تنقیدیں کی جائیں گی اس کا رد کرتی رہے گی. اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوگی، اور ایسی جماعت رہے گی اور قیامت تک رہے گی. آج کرنا کیا ہے؟ مسلمانوں کو اپنے اندر 3 باتیں پیدا کرنی چاہیے. ایک تو اخلاص، پہلی چیز ہے اخلاص. اخلاص کہتے ہیں ہر کام، ایک ایمان والا ہر کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے، دکھاوے کے لیے، نام و نمود کے لیے، شہرت کے لیے نہیں. نام و نمود شہرت کے لیے نہیں، اور کسی کی دنیا بنانے کے لیے نہیں. لوگوں نے کہا ہے کہ کتنا بدنصیب ہے وہ انسان جو کسی کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت خراب کر لے. تو پہلی چیز ہم میں اخلاص پیدا کرنا ہے کہ ہر کام صرف اللہ کی رضا کے لیے ہم کریں، دکھاوے کے لیے نہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو خوش کرنے کے لیے نہیں، نام و نمود اور شہرت کے لیے نہیں. ہر کام اپنا اللہ کو راضی کرنا. ایک یہ ہے اخلاص. ایک پہلی چیز ہم میں اخلاص پیدا کرنا چاہیے. دوسری چیز اعتماد، ایک دوسرے پر بھروسہ. اور یہ اعتماد اس وقت آئے گا جب آپ کے اندر اخلاص ہوگا. میرے اندر بھی اخلاص ہو، آپ کے اندر بھی اخلاص ہو، تو ہمارا آپس میں ایک دوسرے پر اعتماد ہوگا. اور جب ہم ایک دوسرے پر اعتماد کریں گے تو ہم میں اتحاد پیدا ہوگا. پہلی چیز ہے اخلاص، اور دوسری چیز ہے اعتماد. یہ اعتماد کب ملے گا؟ جب آپ میں اخلاص ہوگا. اور جب آپ میں اخلاص اور اعتماد ہوگا تو آپ کی صفوں میں اتحاد پیدا ہوگا. اور حضور نے فرمایا کہ میری امت کے اندر اتحاد ہو. دعا کی آپ نے، حجۃ الوداع میں دعا کی، مینا میں دعا کی، قبول نہیں ہوئی. عرفات میں دعا کی، قبول نہیں ہوئی. مزدلفہ میں دعا کی تو یہ دعا ایک شرط کے ساتھ اللہ نے قبول کی کہ اگر آپ کی امت میں دین ہوگا، اللہ اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرتی رہے گی تو اس میں اتحاد پیدا ہوگا، ورنہ اتحاد نہیں آئے گا. تو پہلی چیز ہے اخلاص، دوسری چیز ہے اعتماد، اور تیسری چیز ہے اتحاد. آج ضرورت ہے ہم ہر کام اخلاص کے ساتھ کریں، آپس میں اعتماد، بھروسہ ایک دوسرے پر رکھے تو ہماری صفوں میں اتحاد پیدا ہوگا. اور اسی اتحاد کی برکت سے اللہ کی مدد ہمیں ملے گی اور دنیا پر غلبہ ہوگا. ہم آپس میں جھگڑیں گے، بزدل ہو جائیں گے. یہ میری بات نہیں ہے، اللہ کا ارشاد ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا. تم آپس میں جھگڑو مت، بزدل ہو جاؤ گے. فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. اور اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ تمہارے قدم کو جما دے گا. اور 3 چیزوں سے بچنا ضروری ہے. ایک تو انتقام سے، انتقام سے بچنا ضروری ہے. جو لوگ انتقام کے چکر میں پڑے رہتے ہیں وہ اپنے دن کا چین اور رات کا سکون ختم کر لیتے اپنے ہاتھوں.
رات دن اسی فکر میں رہتے ہیں کہ مجھے بدلہ لینا ہے، انتقام لینا ہے، میں کیا کروں کیسے کروں، اسی ادھیڑ بن میں ان کا دن بھی نکلتا ہے، راتیں بھی نکلتی۔ ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہماری طاقت کتنی ہے؟ ہم اگر اپنی حیثیت اور طاقت کو دیکھیں تو ہم کس سے کیا بدلہ لے سکتے؟ ہم تو خود محتاج ہیں۔ اس لیے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ایک نام ہے منتقم، بہترین انتقام لینے والا۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے منتقم، بہترین انتقام لینے والا۔ تم اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دو، مایوسی کبھی تمہارے قریب نہیں آئے گی۔ انتقام کی سوچ سے اپنے آپ کو نکالنا ہے۔ آدمی جب انتقام کے چکر میں پڑتا ہے تو جس چیز سے دوسری چیز جس سے بچنا ضروری ہے وہ ہے انتشار۔ ہم انتقام کے چکر میں رہتے ہیں، ہم میں انتشار پیدا ہوتا ہے، اور اس انتشار کی وجہ سے ہم میں انحطاط آتا ہے، یعنی زوال آتا ہے۔ ہمارے پاس مال بھی نہیں رہتا، ہمارے پاس عزت اور وقار بھی نہیں رہتی، اور ہمارے پاس سماج میں ہمارا کوئی قد بھی نہیں رہتا۔ تو ان تین چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ ایک ہے انتقام، دوسرا ہے انتشار، اور تیسری چیز ہے انحطاط۔ تین کاموں میں، تین چیزوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے: اخلاص، اعتماد اور اتحاد، اور تین چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں: انتقام، انتشار اور انحطاط۔ آج ضرورت اس بات کی، آپس کے اختلافات رہیں گے اور ان اختلافات کو برداشت کرنے کا مادہ اور جذبہ رہنا ضروری ہے۔ بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام، لیکن ناممکن نہیں ہے۔ آج ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا ہے اور تحفظ شریعت کو پیش نظر رکھنا ہے۔ ہم اپنے دین، اپنی شریعت کو اپنے عمل کے ذریعے بچا سکتے۔ اگر ہم ہی اپنی شریعت پر عمل نہیں کریں گے تو ہماری شریعت کیسے محفوظ رہے گی؟ آج ہمارے شہر کے جس طرح کے حالات ہیں، اس پس منظر میں ان جیسی باتوں کو ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے۔ میں نے کل یہ بات کہی کہ ایک زمانہ تھا اس دیش میں، صدیوں تک مناظرے چلتے رہے، بحث و مباحثہ ہوتا رہا، لیکن ان مناظروں سے حاصل کچھ بھی نہیں۔ مناظروں کے ذریعے سے، بحث و مباحثے کے ذریعے سے نہ کسی تبلیغی جماعت کے شخص نے کسی کو تبلیغی بنایا، نہ کسی دیوبندی نے بریلوی کو دیوبندی بنایا، نہ کسی بریلوی نے کسی دیوبندی کو بریلوی بنایا۔ جو جہاں رہتا ہے وہیں رہتا ہے۔ بحث شروع ہوتی ہے سنجیدگی سے، اور پھر اس میں شدت پیدا ہوتی ہے، پھر اس میں بدزبانی، بدگمانی آتی ہے، اس کے بعد جھگڑا ہوتا ہے، گالی گلوچ تک بات آتی ہے، اور باہر نکل کر کے مار پیٹ ہوتی ہے۔ یہی ہوتا رہا ہے اور یہی مناظرے کی تاریخ ہے۔ مالیگاؤں ان حالات سے گزر چکا۔ پرانے لوگ ہوں گے، ان کو پتا ہوگا، 12 کی ٹولی اور 56 کی ٹولی تھی، میت ہو جاتی تھی، ادھر کے لوگ جنازہ لے کے جاتے تھے، قصاب باڑہ مسجد کے پاس رکھ کے چلے جاتے تھے، آگے آنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، اتنی شدت تھی، اور ادھر کے لوگ جنازہ اٹھا کے لے کے جاتے تھے قبرستان میں، نماز جنازہ پڑھ کے دفن کرتے تھے۔ یہ حالات تھے ہمارے شہر کے۔ کیا پھر یہی حالات لانا چاہتے ہیں ہم لوگ؟ غور کرنے کی بات ہے۔ جب یہ چیز ہمارا شہر دیکھ چکا ہے، یہ حالات ہم پر گزر چکے ہیں، تب اس میں مزید کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج بھی سویرا ہے، ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے، یہ 56 ٹولی اور 52 ٹولی کے کارنامے لوگ بتائیں گے آپ کو۔ ہم اپنے شہر کو اس رخ پر نہیں لے جانا چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم میں اخلاص، ہم میں اعتماد
اور ہم میں اتحاد پیدا ہو۔ جب قرآن کریم میں اللہ پاک نے ایمان والوں کو اپنے پیغمبر کی زبانی، مشرکین کو اپنے پیغمبر کی زبانی یہ کہلوا دیا کہ سمجھانے کی حد تک، بتانے کی حد تک ہم کوشش کریں گے، آخر میں کہہ دیا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ جب اللہ نے یہ بات کہہ دی تو ہم اس سے آگے کہاں جا سکیں گے؟ یہ حد اللہ نے مقرر کی کہ سمجھانے بجھانے کی حد تک آدمی پیار محبت سے بات کرے اور سمجھائے، اور اس کے بعد زور زبردستی نہیں، لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ آخر میں کہہ دیں گے لکم دینکم ولی دین، تم کو تمہارا دین مبارک، ہم کو ہمارا دین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جن